अस्सलाम वालेकुम। ओशियन टीवी पे आपकी मेज़बान ज़ेबा निसा ज़ेबी अब प्रोग्राम अदबनामा के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम अपनी शेरी इस्तिलाहात के अगले हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी में बहुत सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं जिनके बारे में जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। जो शेर सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो शेर समझना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो शेर सुनना चाहते हैं उनके लिए भी। यानी जब तक आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो आप शेर से लुत्फ़ नहीं उठा सकते। तो मज़मून आफरीनी क्या है? किसी भी शेर में हम कहते हैं कि मज़मून आफरीनी का अंसर होना चाहिए, यानी ऐसे पहलूदार अशार कहना कि बज़ाहिर तो मायने कुछ और हों मगर गौर करने से दूसरे लतीफ़ मायने पैदा हों। यानी बात करने से बात पैदा करने का हुनर हो। यानी ऐसा शेर जो बज़ाहिर तो उसके मायने आपको पहलूदार शेर हो, बज़ाहिर मायने उसके कुछ और हैं मगर गौर आप करें तो उसके मायने आपको कुछ और नज़र आएंगे। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि जाने किस वक्त टूट जाए ये, जाने किस वक्त टूट जाए ये, ज़िंदगी भी तो एक कूज़ा है। जाने किस वक्त टूट जाए ये, ज़िंदगी भी तो एक कूज़ा है। तो देखिएगा इसमें पहलूदार शेर है ये, जिसमें ज़िंदगी की मिसाल दी गई है और फिर उसे कहा गया कि ज़िंदगी भी तो एक कूज़ा है। तो ये मैंने आपके सामने एक शेर इसी तरह से रखा कि अब ये जैसे कह दें कि आज मेहमान हैं मेरे घर वो, आज मेहमान हैं मेरे घर वो, आज घर में बहुत उजाला है, आज घर में बहुत उजाला है। तो इसमें मतलब मायने बज़ाहिर तो उजाला से रोशनी होता है, लेकिन यहाँ मेहमान के आ जाने से जो उजाला हो रहा है वो उसकी बात की जा रही है। या मैं अगर अपने ही शेर में ये बात कहूँ कि ज़िंदगी भर कभी उतरता नहीं, ज़िंदगी भर कभी उतरता नहीं, हुस्न ऐसा अजीब नशा है, ज़िंदगी भर कभी उतरता नहीं, हुस्न ऐसा अजीब नशा है। तो ये पहलू अशार में जैसे आप ये कह दें ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ज़िंदगी का तो रंग कच्चा है। अब देखिएगा बज़ाहिर मफ़हूम कुछ और है और आपको पहलूदार शेर में आपको दूसरा मफ़हूम इसमें नज़र आया। ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ज़िंदगी का तो रंग कच्चा है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के आशार हैं, ये इनको हम कहते हैं कि मज़मून आफरीनी है। इनमें जो मज़मून बांधा गया है उनके कई पहलू हैं। उस शेर को आप मुख्तलिफ़ पहलुओं से समझ सकते हैं और वो कई मायने अपने अंदर पोशीदा रखता है। तो शेर में मज़मून आफरीनी जो है वो भी अशार के हुस्न में इजाफे का बाइस बनती है। अब कहा जाए कि सलासत क्या चीज़ है, ये भी एक इस्तिलाह है जो शायरी में इस्तेमाल होती है। कलाम में आसान और आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करना और मज़मून इस सादगी से नज़म करना कि पढ़ने वाले को समझने में कोई परेशानी ना हो। यानी ये ना कि बाज़ अशार तो बहुत फसी और बलीग होते हैं, उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन बाज़ अशार के लिए हम कहते हैं बड़ी सलासत है। सलासत का मतलब है इतनी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इतने आसान और आम फहम अल्फाज हैं कि उसे अगर आम आदमी अगर उसे उस पर गौर करे तो उसे आम आदमी को भी फ़ौरन वो शेर जो है वो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बात कही जा रही है, इसमें कौन सी बात ऐसी है जो शायर कहना चाहता है, उसके लिए बहुत आसानी हो जाए उस बात को समझने के लिए। तो ऐसे आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करना जो है वो कहलाता है कि सलासत कहलाता है। आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करें, सादगी से आप नज़म कर दें किसी भी मज़मून को और पढ़ने समझने वाले की समझ में फ़ौरन ही आ जाए। जैसे मैं कहती हूँ कि इस तरह ज़िंदगी को बसर कर लिया, इस तरह ज़िंदगी को बसर कर लिया, अपना हर अश्क खूने जिगर कर लिया। देखिए हमने कारे हुनर कर लिया, दुश्मनों के दिलों में भी घर कर लिया। सादा सी बात है, देखिए हमने कारे हुनर कर लिया, दुश्मनों के दिलों में भी घर कर लिया, इस तरह ज़िंदगी को बसर कर लिया, अपना हर अश्क खूने जिगर कर लिया, ख़त्म हस्ती का अपनी सफ़र कर लिया, जैसे तैसे ये कारे हुनर कर लिया। और ये जो है ये सलासत कहलाती है। यानी आपका जो आप कलाम कह रहे हैं वो इतना सादा और साफ़ सुथरा हो कि उसको समझने में आसानी हो जाए, तो ये सलासत आपका हुआ।
اور مضمون آفرینی جیسے کہ میں نے بتایا تھا دونوں میں فرق ہے کہ پہلو دار شعر ہو جاتا ہے. اب یہ مضمون آفرینی کا شعر ہو جاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ یاد ہے آپ کی ایک ماہ منیر، یاد ہے آپ کی ایک ماہ منیر، رات میں آپ کو جلوہ گر کر لیا. اب یہ دیکھیے گا یہ مضمون آفرینی کا شعر ہو گیا، اس میں پہلو دار شعر ہے یہ. یعنی اس میں ایک بات کہا گیا ہے کہ آپ کی یاد کیا ہے، ماہ منیر کی طرح ہے، یعنی چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے، جو رات کو روشنی دیتا ہے چاند، اس کی طرح ہے بالکل آپ. تو جب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل جاتا ہے تو ہم آپ کی یاد سے اس اندھیرے کو دور کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے چاند اندھیروں میں روشنی پھیلا دیتا ہے تو آپ کی یاد ہماری اندھیرے میں روشنی، تاریکی میں روشنی پھیلا دیتی ہے. تو یہ مضمون آفرینی کا شعر ہوا جس میں ہم نے کہا کہ یاد ہے آپ کی ایک ماہ منیر، رات میں آپ کو جلوہ گر کر لیا. جب بھی گھبرائی میری طبیعت کبھی، تیری یادوں کا میں نے سفر کر لیا. اس میں بھی مضمون آفرینی آ گئی دیکھیے گا. جب بھی گھبرائی میری طبیعت کبھی، تیری یادوں کا میں نے سفر کر لیا. اور جب آپ اس کی بات کریں کہ سلاست میں آپ نے کہا ہے کہنا ہے تو آپ نے کہا زندگی مختصر ہو نہ جائے کہیں، خواہشوں کو اگر مختصر کر لیا. دیکھیے یہ شاید ایک نئے پہلو سے یہ شعر کہا گیا. اس کے دو پہلو ہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں نہ آئے گا کوئی علم، زندگی میں نہ آئے گا کوئی علم، خواہشوں کو اگر مختصر کر لیا. شعر کا مفہوم ہی بدل گیا. یعنی اگر آپ اپنی خواہشیں مختصر کر لیں تو آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ صبر اور شکر کر کے زندگی گزارنا سیکھ لیں. لیکن شاعرہ، یہ میرا ہی شعر ہے، شاعر نے اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہا. اس نے کہا کہ زندگی مختصر ہو نہ جائے کہیں، خواہشوں کو اگر مختصر کر لیا. ایک نئے مفہوم کے ساتھ یہ شعر ایک نئے پہلو کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا. جیسے اس نے کہا کہ خواہشات ہمیں زندہ رکھتی ہیں، جائز خواہشات. کون سی خواہشات؟ جائز خواہشات. نہ جائز کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے. تو خواہشات یعنی خواہش سے مراد یہ ہے کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کر لے، کل میرا بچہ یہ علم حاصل کر لے گا، میرا بچہ یہ پڑھ لے گا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ علم حاصل کروں گی تو مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی، اس علم سے مجھے یہ نالج ملے گی، یا اس کام سے مجھے میری زندگی میں یہ فائدہ مجھے پہنچے گا اس کام سے، یا میری زندگی میں پازیٹیوٹی اس کام سے آ جائے گی. تو یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں، ہم ان خواہشات کو جب پورا کرتے ہیں تو وہ خواہشات ہمیں زندہ رکھتی ہیں. ہم ان خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو ہماری وہ خواہشات ہمیں زندہ رکھتی ہیں. یہ ایک نیا پہلو ہے اس شعر کا. دیکھیے گا ایک تو وہ ہے جو ہم ایک عام سی بات ہم کہتے ہیں، عام سی بات تو نہیں ہے لیکن بہت اہم بات ہے وہ بھی، جس کو ہم نے کہا کہ ہم اگر خواہشات مختصر کر لیں تو سیدھی سی بات ہے، سمپل بات ہے، تو ہماری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، غم نہیں آئیں گے، کیونکہ خواہشات زیادہ نہیں ہوں گی ہماری. لیکن اگر ہم بیجا خواہشات کو بڑھا لیں تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. لیکن اگر جائز خواہشات ہوں اور وہ ہمیں زندہ رکھتی ہیں. ہمیں زندگی کی لگن ملتی اس وقت ہے جب ہمیں نئی نئی چیزیں ہم کام کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. آج میں نے یہ کام کیا ہے، کل میں دوسرا کام کروں گی. آج میں نے یہ کورس کر لیا، کل میں دوسرا کورس کروں گی. آج میں نے ٹیچنگ کی سمت گئی ہوں، کل میں کچھ اور چیز سیکھوں گی. تو یہ چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں. تو ایسی خواہشات جو جائز ہوں تو ان کو اگر آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یہ زندگی مختصر ہونا چاہیے کہیں، خواہشوں کو اگر مختصر کر لیا. تو یہ ایک نئے پہلو کے ساتھ شعر ہے. اور جو دوسرا شعر کہا گیا وہ شعر آپ کا سلاست کا شعر ہے اور آپ کا عام فہم شعر ہے، جس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں نہ آئے گا کوئی علم، خواہشوں کو اگر مختصر کر لیا. بے شک اگر خواہشات ہم محدود کر لیں، اپنی چادر دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلائیں تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ کوئی علم آئے گا ہی نہیں، کوئی غم آئے گا ہی نہیں، کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں، پریشانی آئے گی. یہ سلاست کا شعر ہے، سادہ شعر ہے، عام فہم بات ہے جو آپ نے ایک آگے تک پہنچائی ہے. اور تو اسی طرح سے اگر بہت ساری باتیں ہیں جو آگے چل کے میں پھر آپ کو مزید بتاتی ہوں. اسی غزل کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اسی میں اور بھی اشعار پہ کہتے ہیں ہم کہ ہر سفر تم پہ آسان ہو جائے گا، ہر سفر تم پہ آسان ہو جائے گا، خود کو گر صاحب بالوں پر کر لیا. یہ دیکھیے گا آپ کہ دیکھیے اب اس میں دیکھیے یہ مضمون آفرینی کا یہ بھی شعر ہے کہ ہر سفر تم پہ آسان ہو جائے گا، خود کو گر صاحب بالوں پر کر لیا. یعنی اگر آپ نے پہلے سے تیاری کر لی، آنے والے وقت کے لیے، مشکل حالات کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیا تو آپ کی منزل، آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو دشواریاں آپ کے سامنے آئیں گی ان سے آپ گھبرائیں گے نہیں، مشکلوں میں نہیں پڑیں گے. تو یہ دیکھیے گا یہ
مضمون آفرینی کا شعر ہے. ہر سفر تم پہ آسان ہو جائے گا، خود کو گر صاحب بالوں پر کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں آپ کے پیار کا ہے یہ سارا اثر، دیکھیے خود کو بھی در بدر کر لیا. آپ کے پیار کا ہے یہ سارا اثر، دیکھیے خود کو بھی در بدر کر لیا. تو یہ سلاست کا شعر ہو گیا. یعنی آپ نے ایک سمپل سادہ سی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے ہمیں الفت نہ ہوتی تو آپ کی الفت کا اثر آج یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم در بدر ہو گئے. یعنی ہماری زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں. تو یہ سلاست کا شعر ہو گیا. تو اسی طرح سے آگے اگر مقطع شعر کا اسی غزل کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ تصور میں زیبی میرے آ گیا، وہ تصور میں زیبی میرے آ گیا، خود کو دنیا سے جب بے خبر کر لیا. تو اس میں بھی دیکھیے گا دونوں مفہوم آ جاتے ہیں اس کے اندر. تصور میں زیبی میرے آ گیا، خود کو دنیا سے جب بے خبر کر لیا. اس میں مضمون آفرینی بھی آ رہی ہے اور سلاست کا پہلو بھی سامنے آتا ہے اس میں. تو یہ پوری غزل ہے. تو ایک شاعر جب کوئی کلام کہتا ہے تو اس کو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ سلاست بھی ہو اس میں، مضمون آفرینی بھی ہو اس میں، اور جو ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کی بات پر اثر بھی ہو. تو یہ میں نے اب آپ کو آج یہ 2-3 باتیں بتائی ہیں، یعنی مضمون آفرینی اور سلاست کے بارے میں بتایا، اور اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دے دی ہے. تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کو پھر اشعار کے ذریعے بھی وضاحت کروں گی میں انشاءاللہ. اگلے سبق کی طرف پھر چلیں گے انشاءاللہ، یا اگلے اپنے موضوع کی طرف ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں.